جی اچھا اسد صاحب، فلاحی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں یا تنظیم نے جو کام کیا ہے وہ تو ہم نے اس حوالے سے گفتگو کر لی. جی. اب ہم ملک کی طرف سے آتے ہیں. جی. ملک پاکستان کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں. جی. بیرونی طور پر بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. جی. اندرونی حالات دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں. سیلاب نے مختلف علاقوں کو تباہ کیا ہوا ہے. جی. ڈینگی کا خطرہ جی. وہ سر چڑھا جی. ہوا ہے بہت سے. جی. تو آپ ماشاءاللہ بڑا غور و فکر بھی کرتے ہیں، ایک اپنی سوچ بھی رکھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ملک جو اس مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے، آپ میری بات غور سے سنیں. جی. یہ مسائل جو ہے ڈینگی ہے یا مہنگائی ہے یا غربت ہے، سیلاب ہے، یہ کشت خون کا جو بازار گرم ہے، جی. یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ میر صاحب اگر حقیقت بات پوچھے یہ ہماری اعمال کا صلہ ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے. ہماری زبان پر دعویٰ مسلمانی کا ہے. میں کسی کو مخاطب نہیں کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ میری زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے لیکن عمل کو خوشبو میرے اندر نہیں ہے. پنج بنا اسلام ہم سے چھوٹ گئی، رحم اور عدل ہم سے چھوٹ گئی، حیا اور تقوی ہم سے چھوٹ گئی. مصطفیٰ کریم کی لائے و شریعت پر ہم عامل نہیں ہے. حتیٰ کہ ہماری کلچر، ہماری زبان، ہماری اذہان غیروں کا اسیر بن چکا ہے. ہماری مکاتب، ہماری مدارس سے ہمارا نصاب چھینا گیا اور مغربی نصاب ہم پر مسلط ہو گئی. اور اس بات کے لیے ہم مسلمان ہو کر کے بہت خوشی کا اظہار کر رہے، اس چیزوں کو ترقی اور پیشرفت کا نام دے رہے. ہمارا ایک پیشوا ہے، ایک رہنما ہے جو وہ سارا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہم سے ان کا تعلیمات چھوٹ گئی. قرآن سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا آپ کو. جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس کا ترجمہ سادہ سا یہ سے یہ کہ پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں بوجہ ان کرتوتوں جو ان لوگوں نے کیا ہے، تاکہ چکھائے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ سزا ان کی بری اعمال کا، شاید یہ باز آ جائے یعنی توبہ کر لے، میری طرف رخ کر لے. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت غنیمت کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، غیر دین کا علم پڑھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنی دوست کو نزدیک کرے اور اپنی باپ کو دور رکھے، مساجد میں آواز ظاہر ہو یعنی مناظرے شروع ہو، لڑائی شروع ہو، فاسق اور فاجر شخص اپنی قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا سردار ذلیل اور کمینہ شخص ہو، آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والا اور باجے ظاہر ہو اور شراب پی جائے، اس امت کی پچھلی اگلوں کو لعنت کرے. اس وقت سرخ ہواؤں کا، زلزلوں کا، زمین میں دنس جانے کا، صورتوں کی تبدیل ہو جانے، پتھروں کے برسنے اور پے در پے نشانی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، جیسے جواہر یعنی تسبوں کا لڑی ٹوٹ پڑے اور اس کے دانے پہم گرنے لگے. اب آپ بتائے کہ اس علامات سے باقی کیا چیز رہ گئی؟ سب نظر آ رہی، سب نظر آ رہے. تو اس سے ثابت ہے کہ اگر آج بھی ہم نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اللہ کی طرف بازگشت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ فرماتا ہے
کہ اے میرے بندو اگر آپ نے مجھ سے بندگی کا صدق اور صفا کے ساتھ مضبوط ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پھر میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا ہے، ایمان لایا ہے اور توبے کے بعد نیک عمل کیا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں پر تبدیل کر دوں گا، میں ان کو معاف کر دوں گا، اس پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، وہ غمگین نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ محتاج نہیں ہوگا. آج ہم غیروں کا روپ کے نیچے، کل غیر ہمارے روپ کے نیچے تھے. حضور نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ آپ میری بات سنیں، آپ ظالموں اور غیروں سے مت ڈرے. 70 میل دور دشمن مجھ سے خوفزدہ ہوتا ہے، آج ہم 1000 میل دور دشمن سے خوفزدہ ہے، ہمارے اذہان پر حکومت کر رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم سے حقیقی اسلام چھوٹ گئی. ہم مسلمان ہونے کے بجائے بریلوی ہو گئی، دیوبندی ہو گئی، پنجپیری ہو گئی، شیعہ ہو گئی، اہل حدیث ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا بن گئی، مسلمان نہیں رہے. جی اچھا صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ اس کا جواب دیا ہے، تو اس سے بالکل ثابت ہو گیا کہ یہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. جی. اگر ہم آج بھی یہ جو ہماری قوم ہے، مسلمان ہے، راہ راست پر آ جائیں جی. تو کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت صاحب، دیکھا یہی گیا کہ جب بھی کوئی تنظیم تھوڑی سی متحرک ہو، اس کے کارکنان کی تعداد بڑھے جی. اور اس کا اثر رسوخ بڑھے جی. تو سیاسی جماعتیں بڑی متحرک ہو جاتی ہیں، سیاسی لوگ بڑے رابطے شروع کر دیتے ہیں. جی. آپ سے بھی کسی نے رابطہ کیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے، کسی لیڈر نے؟ جی کچھ لوگ رابطے کر رہے ہیں. جی جی. تو آپ کا کیا جواب آپ نے ان کو دیا ہے؟ میرے جواب ان سے کے ساتھ یہی ہے کہ سیاست میرا مشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا مشن انسانیت کا خدمت ہے، اور جو اس در پہ آتا ہے میں اس کو دین حق کی طرف دعوت دیتا ہوں. میں ان کے ساتھ ہوں جو دین اسلام پر عمل کر لے، ان کے خلاف ہوں جو دین سے دور ہو. صحیح ہے. یعنی آپ نے یہ جو جواب ہے سب سیاسی جماعتوں کو یہی، سب سیاسی، مذہبی، سماجی، سب کے لیے یہی جواب ہے میرا. میرا وہ دوست ہے جو اللہ اور رسول کا فرمان بردار ہو. آپ اس سیاست کے قائل نہیں ہیں جو اب موجودہ؟ نہیں، یہ سیاست کو میں رد نہیں کرتا. جی. سب سے بڑا سیاستدان ہمارا پیشوا ہے. جی. سیاست وہ ایسی سیاست ہونا چاہیے، فہم، دانائی، انصاف، تدبیر، حکمت، سچائی، ہمدردی، دوسروں کے لیے زندہ رہنا. صحیح. یہ سیاست کی حقیقت ہے. دوسروں کو مصیبتوں سے نجات دلوانا، دوسری کی مشکلات کو حل کرنا، معاشرے میں یا ملک میں نظام امن قائم کرنا، سب کے ساتھ ایک جیسی سلوک کرنا، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، عالم کے ساتھ، ایک مزدور کے ساتھ، سب کے ساتھ قانون سب کے لیے برابر ہو. جس نے یہ کام کیا ہے اس سیاست مدار کو میں سلام کرتا ہوں. وہ سیاست کے میں خلاف نہیں ہے. کوئی ملک، کوئی ریاست بغیر ایک تنظیمی ڈھانچہ چل نہیں سکتا ہے. بالکل صحیح. اگر سیاست نہ ہو تو یہ ڈھانچہ بھی نہیں آ سکتا ہے نا. نہ پارلیمان بن سکتا ہے، نہ وزراء کی تشکیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی، یعنی کہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. لیکن مقاصد ٹھیک مقاصد ٹھیک ہو. مقاصد ٹھیک ہو. جی بالکل صحیح ہے. اچھا حضرت صاحب، اب تو تنظیم ماشاءاللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، بڑی مقبولیت پکڑ رہی ہے، لیکن شروع میں اپنے چکوال میں بھی بہت سے لوگوں سے سنا کہ بہت سے جو آپ کے مخالفین ہیں مختلف پراپیگنڈا کرتے رہے جماعت کے حوالے سے. جی. تو اب کیا اب بھی وہ چل رہا ہے یا نہیں؟ جی وہ جو ہے نا، وہ جو مخالفت کر رہا تھا اس کا 2 وجوہات تھے. تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. ایک یہی تھا میر صاحب کہ کچھ
دین کے نام پر دکانداری کرتا ہے، وہ لوگ میرا مخالف تھے، لیکن آج وہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جس کی جماعت کی مشن، ارمان اور مقصد کا پتہ نہیں تھا، مشکوک تھے۔ اب ہماری مشن صرف تحریر یا تقریر تک محدود نہیں ہے، میرے وابستگان کا لوگ کردار دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے، اس سے دوست اور دشمن سارا مطمئن ہے، اور کوئی بھی یہ سی چیز نہیں کہ کوئی اعتراض کا انگلی اٹھائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اظہر صاحب